الطاف حسین کے پاکستان میں آمد کی سب سے بڑی جو اس وقت رکاوٹ ہے وہ MKM پاکستان ہے، جس کی وجہ سے الطاف حسین کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا ہے اور ان کو سیٹوں کی روز بروز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو کبھی بھی کراچی میں یہ نہیں چاہتے کہ الطاف حسین تشریف لائیں، کیونکہ الطاف حسین کی آمد کے فوراً بعد ہی کراچی کا منظر نامہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور کراچی میں یہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور چھوٹے چھوٹے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو الطاف حسین کی آمد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے تحریک انصاف کے کارکنان، یعنی الطاف حسین کے گروپس کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر تحریک انصاف کے، میرے اپنے محلے میں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ وہ سب کے سب اس وقت تحریک انصاف کے کٹہرے میں چلے گئے ہیں، اور وہیں وہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ وہاں پہ اس وقت رکے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اندرون سندھ بھی جو پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ پوری صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے الطاف حسین کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو الطاف حسین کو کراچی میں آنے ہی نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ الطاف حسین جب تک الطاف حسین پاکستان کی سیاست میں ان رہے تو اس وقت تک ان کا میئر بھی رہا اور ان کی صوبائی اسمبلی میں بھی نشستیں رہی اور قومی اسمبلی میں، اور وہاں بھی وزیر رہے اور یہاں بھی وزیر رہے۔ آج جو MKM پاکستان کی جو نشستیں ہیں 17 یا 18 کے قریب، اس میں سب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جناب ایک ایسی نشستیں ہیں جن کو کہ جسے کہتے ہیں نا فارم 45 اور 47 اس طرح کی کچھ کوششوں کے بعد ان کو میسر ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے اینکرز یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس فارم 47 والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سب جگہ فارم 47 والے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، اور انہی کے وجہ سے الطاف حسین کی آمد میں رکاوٹ ہے۔ لیکن ایک رکاوٹ جو قانونی بھی ہے، آئینی بھی ہے، دستوری بھی ہے، لیکن آپ کو تو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ قانونی دستوری جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ جب چاہیں وہ کٹ جاتی ہیں، اور وہ کٹنے کے بعد پھر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے الطاف حسین صاحب نے جب ان کا برطانیہ کا پاسپورٹ میسر ہو گیا تھا، جب ان کو برطانیہ کا پاسپورٹ مل گیا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو آن لائن یعنی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اس کو میں نہیں مانتا اور اس پر میں جو ہے لعنت بھیجتا ہوں، اور اس کو انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی الطاف حسین میں کی دوسری رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا شناختی کارڈ، اب آپ دیکھ لینا کہ بے نظیر صاحبہ اور جو ہماری جو نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ برطانیہ میں ضرور رہے لیکن وہاں انہوں نے اپنا پاسپورٹ بھی جو ہے نا وہ اس کو بحال کراتے رہے اور اپنا شناختی کارڈ بھی بنوا کر کے آج دوبارہ اقتدار میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو الطاف حسین نے اس کے برعکس ان کے پاسپورٹ کو بھی پھاڑ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لندن میں رہائش مستقل کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ وہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ امریکہ نہیں جا سکے اور وہ لندن میں رہائش پذیر ہیں، اور وہیں کے اسی کے پاسپورٹ پہ وہ انڈیا گئے، جیسا کہ میں نے اپنے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ الطاف حسین کی جو انڈیا میں جو نیشنلٹی ہے اس کی بھی درخواست کو وہاں کی جو قومی اسمبلی تھی، یعنی جہاں پہ منتخب لوگ تھے، انہوں نے اسے منظور کر لیا تھا، لیکن ان کو ان کی سینٹ سے یہ درخواست منظور نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے، اور اس میں بھی ظاہر ہے وہاں کے جو فوجی نیتا ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ کسی کام میں وہاں پہ مداخلت نہیں کرتے، لیکن انہوں نے الطاف حسین کی جو نیشنلٹی ہے انڈیا کی اس کو روک دیا تھا۔ اب پاکستان کی نیشنلٹی میں ایک اور بھی رکاوٹ ہے الطاف حسین کی، وہ یہ ہے کہ الطاف حسین نے جب یہاں آنے سے منع کر دیا تھا اور پاسپورٹ بھی نہیں تھا ان کے پاس اور شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، تو یہاں کی سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد کی مدد سے یہ بات قانونی بنا دیا تھا عالمی سطح پر کہ اب الطاف حسین کی سندھ میں آمد بہت مشکل ہے۔
ہاں، اور یہاں اس کے علاوہ وہ کراچی میں نہیں آئیں گے تو سیاست کہاں کریں گے؟ تو یہ ساری قانونی رکاوٹوں کے بعد جو ہے الطاف حسین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے، الطاف حسین کراچی تو شاید نہ آئیں، لیکن وہ MKM لندن کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں 24 دسمبر جو مہاجر کلچر ڈے کے نام سے مشہور ہے، اس دن انہوں نے یہ اعلان کرنا تھا، شاید پتہ نہیں الطاف گروپ کے جو مخالف گروپ ہیں، یہ متحدہ قومی موومنٹ حقیقی یا مہاجر قومی موومنٹ حقیقی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 24، اور اس کی چوکنگ بھی ہوئی تھی لانڈی، کورنگی، ملیر، اورنگی ٹاؤن اور اس تمام جو مہاجر علاقے ہیں جہاں آفاق احمد صاحب کی جو ہے وہ شہرت بھی ہے تھوڑی بہت، اور تھوڑی بہت ان کے وہاں موڈ بھی ہیں، وہاں سے یہ چوکنگ بھی کی گئی تھی، وال چوکنگ بھی کی گئی تھی کہ الطاف حسین جو ہے بہت جلد جو ہے وہ آفاق احمد کے حق میں دستبردار ہوں گے اور ان کا اعلان کریں گے۔ لیکن شاید بعد میں ان کو اپنے ساتھیوں نے منع کیا کہ وہ لوگ جن سے آپ اتنے دنوں سے لڑتے رہے ہیں ان کا انتخاب کرنا کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، لہذا اب یہ شاید کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور الطاف حسین نے اب ایک اور بھی معافی مانگی ہے ان سے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے، ہمارے طاقتور حلقوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سندھ میں، اس لیے کہ پنجاب میں بھی ان کو ایک تحریک انصاف بہت بھاری تعداد میں موجود ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اب بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ تمام لوگ دال چاول ملا کر کے کھچڑی پکا لیتے ہیں اور حکومت بن جاتی ہے، لیکن سندھ کی سطح پہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹ بیک کرنے کے لیے، تھوڑا سا پیچھے ہٹانے کے لیے الطاف حسین کی بہت ضرورت ہے، اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کے کہیں پیچھے یا جسے کہتے ہیں بیک ڈور پہ کوئی مذاکرات بھی جاری ہیں۔ لیکن یہ ساری جو آپ کو میں نے سیاسی اور قانونی رکاوٹیں بتائیں، دراصل یہ الطاف حسین صاحب کی یہاں پہ آمد میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور جب تک یہ ہرڈل جو ہے الطاف حسین نہیں ختم کرتے اس وقت تک وہ پاکستان میں ابھی تو نہیں آ سکتے، اور اگر وہ کسی اور کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں، یقینی طور پہ آفاق احمد ہی ان کے جانشین ہو سکتے ہیں جو ابھی تک مستقل طور پہ پاکستان میں رہے ہیں، اور پاکستان سے وہ کہیں جانے کا بھی کبھی نہیں اعلان کرتے۔ اس سلسلے میں کہ الطاف حسین صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، میں نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں سے درجنوں مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اول تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور اب اگر جواب دیا بھی تو یہ دیا کہ جناب اس سلسلے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ اس بارے میں بتا دوں کہ اس وقت الطاف حسین صاحب کے لیے MKM لندن کے علاوہ MKM پاکستان جو ہے وہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ الطاف حسین آئیں یا نہ آئیں، لیکن اگر وہ وہاں سے کسی کو اپنا جانشین بھی مقرر کرتے ہیں تو کراچی کی صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے میرے چینل کو دیکھا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس میں سبسکرائب بھی کیا ہے اور اس میں کمنٹس بھی ڈال رہے ہیں، اور انہیں کمنٹس کی بنیاد پہ ہی مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ گئی کہ لوگ یہ معلوم کر رہے تھے کہ بھئی آپ تو بتا رہے ہیں اس کی تو کچھ قانونی رکاوٹیں بھی ہیں، ذرا اس کو بھی کچھ تفصیل سے بتا دیجئے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔